عزت و احترام و تکریم، سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ انبیاء کرام کے رفقا ہوئے، انصار ہوئے، حواری ہوئے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جس طرح خصوصیات عطا فرمائیں، اعزازات عطا فرمائے، بہترین امت عطا فرمائی، سب سے اعلیٰ کتاب عطا فرمائی، اسی طرح رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو ساتھی عطا فرمائے وہ بھی سب سے اعلیٰ عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اصحاب رسول اللہ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کے چنیدہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، رب تعالیٰ نے اپنی رضا کا اعلان کر دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ جن کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ یہ اعلان فرما دے ان کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا۔ فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ہیں، شب و روز ان کے ساتھ ہیں، سفر میں ساتھ ہیں، حضر میں ساتھ ہیں، بدر میں ساتھ ہیں، احد میں ساتھ ہیں، ہر مقام پر مشکل سے مشکل ترین حالات ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کبھی پیچھے نہیں ہٹے ہیں، بلکہ صحابہ کرام ہمیشہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے والذین معاہ، فرمایا وہ لوگ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھی ہیں، حضور کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کی شان یہ ہے، ان کا مقام یہ ہے، فرمایا کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا، تین چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا ایک تو وہ ہمیشہ حضور کی معیت کے اندر حضور کے ساتھ رہتے، دوسری ان کی شان یہ ہے، فرمایا کہ وہ آپس کے اندر تو شیر و شکر ہیں اور کافروں پر شدید ہیں، تیسرا فرمایا جب دیکھو گے کوئی رکوع کے اندر ہوگا، کوئی سجدے کے اندر ہوگا۔ حضرات گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کا بڑا درجہ ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ امت کے اندر کوئی غوث، قطب، ابدال، بڑے سے بڑے ولایت کے اور قرب کے درجے پر کیوں نہ فائز ہو، میرے نبی کے صحابہ کے برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر ان صحابہ کے اندر جو سابقون الاولون ہیں، ان صحابہ کے اندر جنہوں نے ہجرت کی، ان صحابہ کے اندر جو بدر کے اندر شامل ہوئے، احد کے اندر شامل ہوئے، خندق کے اندر شامل ہوئے، جو بیت رضوان کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ درخت کے نیچے شامل ہوئے، جن کے لیے قرآن نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا حبیب جو درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت فرما رہے تھے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر خلفائے راشدین، حضور نے فرمایا علیکم بسنتی سنتی خلفائے راشدین۔ خلفائے راشدین کے اندر مولا کائنات کا بہت مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا درجہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بڑا بلند ہے، اور افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ بڑا بلند ہے۔ حضرات گرامی، خلفائے راشدین کے اندر جو دوسری شخصیت ہیں جن کا یوم شہادت یکم محرم الحرام ہے اور 28 ذی الحجہ کو وہ زخمی ہوئے، امیر المومنین خلیفہ راشد
سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکات، آپ سابقون الاولون میں سے بھی ہیں، اور آپ جو ہے عشرائے مبشرہ جن کو حضور نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، سبحان اللہ، ان کے اندر بھی آپ شامل ہیں۔ آپ بدر میں بھی شامل ہوئے، احد میں بھی شامل ہوئے، خندق میں بھی شامل ہوئے، اور پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ راشد بنے، اور اس کے بعد پھر حضور نے اپنے ساتھ ہی آپ کو رکھ لیا۔ حدیث پاک کے اندر آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول ما تنشق عنہ قبری، سب سے پہلے قیامت کے دن میری قبر کو شق کیا جائے گا، اور فرمایا کہ اس کے بعد ابو بکر صدیق میرے ساتھی، اس کے بعد عمر کی قبر کو فرمایا میرے رفقا میرے ساتھ ہوں گے، یہ دونوں وزیر میرے ساتھ ہوں گے، اور میں میدان معاشر کی طرف جا رہا ہوں گا۔ ابھی حجاج کرام واپس آ رہے ہیں، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جا کر حضور کو سلام پیش کرے، تو پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر وہ زندگی بھر حضور کے ساتھ رہے، سفر میں، حضر میں، احد میں، بدر میں، اللہ کے نبی نے مزار میں بھی ان کو اپنے ساتھ رکھ دیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ، آپ ان ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ کہا جاتا ہے کہ 40واں عدد ہے آپ کا، اسلام کے بڑے مخالف، اسلام کے بڑے دشمن، لیکن پھر اس کے بعد جب ان کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب مسلمان ہوئیں اور ان کی زبان سے قرآن کو سنا اور سماعتوں کے ذریعے قرآن دل کے اندر اتر گیا، ادھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، اللہم اعز الاسلام، اے خدایا اسلام کی مدد فرما، ابو جہل یا عمر بن خطاب اس میں سے جو تجھے پیارا ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، خدایا خاص طور پر عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما۔ باواز بلند سبحان اللہ فرما دو، باواز بلند سبحان اللہ فرما دو۔ یہ صحابہ کی محبت، یہ صحابہ کا ذکر، یہ ایمان کا حصہ ہے، اس میں لب خاموش نہ رہے، لبوں پر سبحان اللہ رہنا چاہیے، باواز بلند سبحان اللہ فرما دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعائے مصطفیٰ بھی ہیں، آپ مراد مصطفیٰ بھی ہیں، سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام دار ارقم میں موجود ہیں، آپ تشریف لاتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول فرماتے ہیں۔ اس کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے فرمایا عمر ہم حق پر ہیں، یہاں بھی حق پر ہیں اور آخرت میں بھی حق پر ہیں، دونوں جہانوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حق پر رکھا ہوا ہے۔ فرمایا حق پر ہیں تو یہ چھپ کر کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ نکلتے ہیں ہم بار، پہلی مرتبہ مسلمانوں کی 2 صفیں بنی، آگے صف کے اندر عرب کا ایک بہادر، عرب کا ایک شیر، اسد اللہ و اسد رسول اللہ، حضرت سیدنا امیر طیبہ عم رسول سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان فرمان، پہلی صف کے اندر آپ قیادت کر رہے ہیں، دوسری صف کے اندر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمان پہلی مرتبہ خانہ کعبہ کے اندر علل اعلان اپنی جبینوں کو اللہ کی بارگاہ کے اندر جھکا رہے ہیں۔ بڑے بڑے سورمار بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جہل بیٹھا ہوا ہے، بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان عرب کے 2 بہادروں کو دیکھ کر جو ہے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ اللہ اکبر، اسی دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا لقب عطا فرما دیا، حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا۔ اے عمر آپ کیا آئے کہ آپ نے حق و باطل کے اندر فرق کر دیا، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحیح بخاری کھلی ہوئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کے اندر ایسے لوگ ہوتے تھے کہ جن کے دل پر القاء ہوتا تھا، الہام ہوتا تھا۔ فرمایا اگر میری امت کے اندر کوئی ایسا شخص ہے، اللہ اکبر، فرمایا وہ میرا عمر ہے،
وہ میرا عمر ہے کہ جس کو یہ مقام عطا کیا گیا. حدیث پاک کے الفاظ سنیے. وَلَقَدْ كَانَ فِيكُمْ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. رواہ بخاری. فرمایا گزشتہ امتوں کے اندر محدث صاحب الہام شخصیات گزرے ہیں. اللہ اکبر. کئی مرتبہ ایسا ہوا مختلف لوگوں نے مختلف مشورے دیے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو مشورہ دیا کہ حضور ایسے کر لیا جائے. ادھر سے جبریل علیہ السلام وحی الہی لے کر آ گئے. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہ حکم ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی حکم ہے. رب تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ جو عمر کی رائے ہے آپ کی رائے موافق قرآن ہے. فرمایا کہ اگر کسی کے دل پر القاء ہوتا ہے میری امت کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ اللہ نے عمر کو مقام عطا فرمایا. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرا عمر جو ہے وہ عبقری ہے, اس کے اندر خداداد اتنی صلاحیتیں ہیں. ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ. فرمایا عمر کی زبان پر بھی حق جاری و ساری ہوتا ہے, عمر کے دل پر بھی حق جاری و ساری ہوتا ہے. بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کو وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ عمر جن راہوں سے گزر جاتا ہے, جن رستوں سے گزر جاتا ہے, فرمایا شیطان لعین ان رستوں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے. قد فرّا. فرمایا کہ وہ بھاگتا ہے اس لیے کہ عمر حق پر ہے. اور ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر. فرمایا کہ سکینہ عمر کی زبان پر, عمر کے قلب پر حق جاری ہے اور سکینہ عمر کے دل پر اتر رہا ہوتا ہے. فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي مُحَدَّثٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جرت عطا فرمائی, جو مقام عطا فرمایا, جو مرتبہ عطا فرمایا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. میں نے کئی مرتبہ یہ جملہ آپ کے سامنے ذکر کیا, ریپیٹلی دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ حضور کا معمول تھا کہ حضور صبح اٹھ کر خواب ذکر کیا کرتے تھے. خواب ہر ایک کو نہیں ذکر کرنا چاہیے, اور خاص طور پہ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ شام کو خواب نہیں ذکر کرنا چاہیے. ہر ایک کے سامنے خواب کو ذکر نہ کریں. جتنی بھی کتابیں ہیں, جتنی بھی اعمال کی کتابیں ہیں, ان کے اندر بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تو اپنا راز کسی سے ذکر نہ کرو, اپنے ارادے کسی سے ذکر نہ کرو, نظر لگ جاتی ہے, نظر لگ جاتی ہے. اس دن بھی میں نے حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العین حق, نظر برحق ہے. ہمارے یہاں زیادہ رویا جاتا ہے جادو ہو گیا, کالا ہو گیا, پیلا ہو گیا, سحر ہو گیا. جادو بھی برحق ہے, جادو بھی ہوتا ہے. جادو کے بارے میں بھی قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بھی موجود ہے, سورہ فلق کے اندر بھی موجود ہے. لبید بن عاصم کی بیٹیوں نے بھی حضور پر جادو کیا جس کا تذکرہ آپ سماعت کر چکے ہیں. اور من شر النفاثات فی العقد, وہ گروہ کے اندر پھونکتی تھی. لیکن ہر ایک کو جادو نہیں ہوتا ہے, یہ بھی یاد رکھ لیا. نظر بھی جادو سے بھی تیز ہوتی ہے. حضور نے فرمایا کہ العین حق, نظر برحق ہے. العین تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. فرمایا کہ نظر جو ہے وہ اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے اور انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے. میں نے اس دن بھی ذکر کیا تھا خاص طور پر. اس لیے فرمایا کہ اپنے ارادوں کو لوگوں پر ظاہر نہ کریں. دوسرا, اپنے خواب لوگوں کے سامنے بیان نہ کریں. اہل کے سامنے خواب بیان کیا جائے جو اس کی صحیح تعبیر بتا سکتا ہو, اہلیت رکھتا ہو. اور دوسری بات یہ ہے کہ اچھی چیز دیکھے تو سبحان اللہ کہے, کوئی بری چیز دیکھے تو اللہ کی پناہ مانگے اور اس کا پردہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کے سامنے صبح اٹھ کر خواب بیان کیا کرتے تھے. حضور علیہ السلام نے خواب بیان فرمایا. حضرت امام بخاری نقل کرتے ہیں, حضرت ابو سعید روایت فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بینہما انا نائم ورأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قبس. فرمایا میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ لوگ میرے آگے سے گزر رہے ہیں, خواب میں قمیضیں پہنی ہوئی. فرمایا کسی کی قمیض سینے تک ہے, کسی کی قمیض پیٹ تک ہے, اور کسی کی قمیض نیچے پاؤں تک ہے. اللہ اکبر. وعلیہم قبس ما یبلغ الثدی ومنہم ما دون ذلک. کسی کی قمیض کہاں تک ہے,
اگلا جملہ سنیے گا، وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرَ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قُمُّصٌ وَعَلَيْهِ قَبِيصٌ يَجُرُّهُ۔ فرمایا میں نے عمر کو دیکھا، لوگ گزر رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ میرا عمر گزرنے لگا۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں اپنی صحیح کے اندر، فرمایا میں نے دیکھا کہ میرا عمر گزرنے لگا اور عمر نے بھی قمیص پہنی ہوئی اور عمر کی قمیص اتنی لمبی ہے، وَعَلَيْهِ قَبِيصٌ يَجُرُّهُ، فرمایا وہ زمین پر گھسٹ رہی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما اول تذالکا، اس کی کیا تعویل فرمائیں گا؟ فرمایا الدین، کسی کا دین اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے، کسی کا اتنا ہے۔ فرمایا میرے عمر کو اللہ نے وافر دین عطا فرمایا، میرے عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت دین عطا فرمایا۔ دوسرا، اس کو بھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے میں ساتھ ساتھ ریفرنس بھی کوٹ کر رہا ہوں اور حوالہ بھی دے رہا ہوں کہ اس حدیث پاک کو کہاں نقل کیا گیا۔ مشکل ترین دور ہے، بچے ہمارے باہر نکلتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ادھر ادھر ہر جگہ رطب و یابس دنیا جہان کی چیزیں، جس کے ہاتھ میں جو چیز آتی ہے وہ صبح اٹھ کے چاہتا ہے، فرض سمجھتا ہے کہ اس کو میں آگے شیئر کر دوں، ثواب پا جاؤ بھائی، جنت میں چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ۔ بھائی یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسترد بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ حدیث رسول بھی ہے یا نہیں ہے؟ ہر چیز جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے اس کو شیئر کرنا اور شیئر کر کے جنت میں جانا ہم پر واجب و ضروری نہیں ہے، لیکن یہ واجب و ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتا ہو کہ جو چیز میں آگے شیئر کر رہا ہوں وہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی چیز کو میری طرف منسوب کرتا ہے، فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ اور وہ میری نہیں ہے، میری طرف منسوب کرتا ہے کہ یہ حدیث ہے، وہ حدیث نہیں ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر دے۔ تو سوشل میڈیا پر رطب و یابس، فیس بک فیک بک، دنیا جان کی چیزیں اٹھا کے ادھر ملایا ادھر ملایا، ایڈیٹنگ کی فلاں کی۔ اچھا ہم نے یہ واجب سمجھا ہوا کہ صبح اٹھ کے جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے پوسٹ کرنی ہے، ہفتہ مبارک، اتوار مبارک، جمعہ مبارک، خدا کے بندو کوئی مستند چیز، اس کا پھر ہم نے یہ حل نکالا ہے اپنے مسجد اقصیٰ کے نمازیوں کے لیے بحمداللہ تبارک و تعالی کہ روزانہ ایک حدیث پاک ہم خود ڈیزائن کرواتے ہیں، ڈیزائنر سے پیسے دے کے اس کا کنٹینٹ چیک کرتے ہیں، خود میں کنٹینٹ چیک کرتا ہوں، اس کا حوالہ چیک کرتا ہوں اور مسجد اقصیٰ کے گروپ کے اندر اپنی ذمہ داری پہ میں خود ڈالتا ہوں، اس کو شیئر کرنا، اس کو آگے شیئر کریں۔ مسجد کے گروپ سے خود ایک عالم دین اس بات کا ذمہ دار ہے، اس کی سند کے اندر، اس کی کسی چیز کے اندر اگر کوئی سکم ہے تو میں یہاں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، میں اس کا جواب دہ ہوں، اس کو ہر اعتبار سے ہم چیک کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ فضائل اعمال جو ہے اس کے اندر ضعیف حدیث بھی قبول ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بھی نہیں ڈالتے، ہم کہتے ہیں اس وقت مشکل ترین حالات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم بیان کرتے ہیں اس کا بھی حوالہ دیتے ہیں، ایک ایتھنٹک چیز ہو، تاکہ بچے یہاں سے اٹھیں کوئی چیز لے کر جائیں، اپنے ذہن میں اگر محفوظ کرنا چاہیں، ہر ایک محفوظ نہیں کرتا ہے، ہر ایک محفوظ نہیں کرتا ہے، بیٹھے ہوئے سب ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد کس کی ذہن کے اندر کون کون سی چیز محفوظ ہے یہ لازم و ضروری نہیں۔ ہاں جو محفوظ کرنا چاہے کہ میں آیا ہوں، بیٹھا ہوں، میں نے قرآن سنا، حدیث سنی، کیا سنا میں نے، کیا لے کے جاؤں، کچھ اپنے بچوں کو بیان کر دیا، کچھ اپنے گھر والوں کو بیان کر دیا کہ آج میں نے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر یہ قرآن کی آیت سنی ہے، یہ رسول اللہ کی حدیث سنی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا ابو سعید روایت فرماتے ہیں ایک اور خواب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم، فرمایا کہ میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا کہ اوتیت بقدح لبن، میرے سامنے دودھ کا پیالہ پیش کیا، فشربت، میں نے اس دودھ کے پیالے کو پیا، اتنا پیا کہ وہ دودھ خواب میں میرے ناخنوں سے نکلنے لگا، اللہ اکبر، دودھ اس میں سے ظاہر جانے لگا، ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، یہ جو لفظ فضل ہے یہ کہتے ہیں بچا ہوا، یہ قصیدہ غوثیہ کے اندر بھی شربت، اس کو فضلتی کچھ پڑھتے ہیں، فضلہ کہتے ہیں پخانے کو، اس کو لوگ پڑھ لیتے ہیں شربت فضلتی، میں نے پخانا پیا، پخانا نہیں ہے، شربت فضل ہے، فضل کہتے ہیں بچا ہوا پانی یا بچا ہوا دودھ یا کوئی چیز، اس کو کہتے ہیں۔ پر ہمارے یہاں چل رہا ہوتا ہے
پڑھ رہے ہوتے پیچھے پڑھ رہے ہوتے جیسے پڑھتے جائے جو مرضی پڑھتے جائے پیچھے پڑھتے جائے. یہ حدیث پاک کے اندر الفاظ ہیں. ثم آتیت فضلی عمر بن الخطاب، فرمایا جو بچا ہوا دودھ تھا وہ میں نے عمر کو پیش کیا. سبحان اللہ فرمایا، سبحان اللہ فرمایا. عرض کی فما اول ذالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی کیا تعویل فرمائیں گے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العلم، فرمایا اس دودھ سے مراد میرا علم ہے جو میں نے اپنے عمر کو عطا فرمایا. یہ میرے سامنے حدیث پاک کھلی ہوئی ہے، حضرت امام بخاری نے بھی اور امام مسلم نے بھی دونوں نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا. یہ وہ فضائل، یہ وہ مقامات ہیں جو رب تبارک و تعالیٰ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. اور بھی بہت احادیث طیبہ ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا اعزاز یہ حضور کے ساتھ سفر میں رہے، حضر میں رہے، اور اس کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، خلیفۃ الرسول بنے، تو آپ نے ان کا ساتھ دیا، ہر اعتبار سے ان کا ساتھ دیا. اور جنگ یمامہ کے اندر جب بہت سارے حفاظ کرام شہید ہو گئے، میں نے گزشتہ جمعے کے اندر بھی عرض کیا تھا، تو آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ حضور قرآن کو جمع کیا جائے. آپ نے فرمایا کیف افعل لم یفعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا میں وہ کام کیسے کر سکتا ہوں جو کام رسول خدا نے نہیں کیا. سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ عمر بار 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 میرے پاس آتے رہے، یزال عمر بار بار آتے رہے. فرمایا اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا، پھر میرے بھی سینے کو کھول دیا. تو جمع قرآن کا جو آغاز ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور کے اندر جو ہے وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت پہ شروع ہوا. آپ مسجد کے اندر تشریف لائے ایک رات کے اندر، دیکھا کہ لوگ تراویح پڑھ رہے ہیں متفرق طور پر. آپ نے فرمایا کتنا اچھا ہو جائے کہ ان کو ایک امام کے تحت جمع کیا جائے. دوسرے دن تشریف لائے، قاری قرآن ابی بن کعب نماز پڑھا رہے ہیں، سب لوگ ان کے پیچھے بجماعت تراویح ادا کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے بجماعت تراویح نہیں ادا کی، اور فرمایا کہ یہ ایک نیا کام ہے، لیکن کام بہت اچھا ہے، کام خیر کا ہے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، حرم میں بھی، عرب میں بھی، عجب میں بھی ہر طرف تراویح بجماعت ادا کی جاتی ہے. جمع قرآن کا آغاز دیکھیں ایک عبقری شخصیت ہے نا، اللہ نے ان کے دل پر الہام فرمائے. جمع قرآن کا ایک مشورہ دیکھیں، تراویح کی جماعت کا مشورہ دیکھیں. اس کے بعد آپ نے بیت المال کو قائم کیا، آپ نے فوجی چھاونیوں کو قائم کیا. جب آپ خلیفۃ المسلمین بنے، جب آپ خلیفۃ الرسول بنے، تو آپ نے جب اپنے گورنر متعین کیے تو گورنر متعین کرنے کے بعد آپ نے ان کو چھوڑ نہیں دیا، بلکہ آپ یہ کیا کرتے تھے کہ آپ رات کو جو ہے وہ گشت کیا کرتے تھے. مشہور واقعات ہیں، مثال کے طور پر وہ جو خاتون کہہ رہی تھی کہ دودھ کے اندر پانی ملا دو، عمر نہیں دیکھ رہے، لیکن اس نے کہا بچی نے کہ نہیں، کہا عمر نہیں دیکھ رہے لیکن رب تبارک و تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے. ایک اور مشہور واقعہ ہے، آپ جو ہے ایک فوجی کی زوجہ کہیں عرصے سے واپس نہیں آئی تھی، آپ نے ان کی بھی فریاد کو سنا. اس طرح آپ گشت کیا کرتے تھے. لیکن خاص طور پر حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ آپ جو ہے گورنروں سے اس بات کا عہد لیا کرتے تھے، جب ان کو گورنر بناتے تو ان کے ساتھ شرائط طے کرتے کہ میں تمہیں گورنر بنا رہا ہوں، تم نے رعایا کا خادم بن کے رہنا ہے، تم نے ترکی گھوڑے استعمال نہیں کرنے. اس وقت سب سے زیادہ اعلیٰ جو سواری ہے وہ ترکی گھوڑے ہوتے تھے. تم نے ترکی گھوڑے استعمال نہیں کرنے، تم نے چھنا ہوا آٹا استعمال نہیں کرنا ہے، تم نے جو ہے ریشمی کپڑے اور باریک کپڑا تم نے استعمال نہیں کرنا ہے، بلکہ تم نے عوام الناس کی خدمت کرنی ہے. اس کے بعد تمہارے کیا کیا اثاثہ جات ہیں مجھے سب لکھ کے دو، تمہارے کیا ایسٹس ہیں لکھ کے دو یہاں پر. اور اس کے بعد جو ہے جب تمہاری گورنرشپ ختم ہوگی تو اس کے بعد دوبارہ تمہارے اثاثہ جات کو چیک کیا جائے گا. یہ آپ کا عدل کا نظام تھا. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے کہتے ہیں جی ٹیم نہیں ہے، لوگ اچھے نہیں ہیں، کہاں سے لے کر آئیں، ہماری تو نیت بڑی اچھی ہے لیکن سارے کا سارا نظام بگڑا ہوا ہے. نہیں، اگر آپ صحیح ہو جائیں، اوپر صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا نظام ٹھیک ہو سکتا ہے اگر آپ کی نیت ٹھیک ہو. آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ مقروض ہو گیا. ہر پارٹی نے نئے بھاشن کے ساتھ کوئی کسر نہیں چھوڑی، ایک بچہ اور ایک فرد اور پورے پاکستان کو مقروض کرتے.
یہ ہمارے میں بنگلہ دیش کے لوگ یہاں کام کرنے آتے تھے، بنگالی، کوئی گھر میں کچن ہوتا تھا، مسجد کے اندر خادم ہوتے تھے، یہاں 10,000 تنخواہ ہوتی تھی، وہاں جا کے ان کی 20,000 بنتی تھی. آج ذرا پوچھیں کہ ٹکا کہاں چلا گیا، ان کے ذخائر کدھر؟ ہمارے برابر کے اندر انڈیا، ان کی حالت کیا تھی، وہ کہاں پہنچ گیا؟ ہمارے سراؤنڈنگ کے اندر جتنے ملک ہیں وہ کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں کس چیز نے تباہ کیا؟ ہمارے ان حکمرانوں نے تباہ کیا، ہمارے ان ڈکٹیٹروں نے تباہ کیا، ہماری ان اشرافیہ اسٹیبلشمنٹ اور بیوروکریسی نے تباہ کیا اور غرق کر دیا، اور کوئی پوچھنے والا نہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی سن لیجئے، ان حالات پر پہنچ گئے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، ان حالات پر پہنچ گئے کہ لوگ اپنے بچوں کو نہروں کے اندر پھینک رہے ہیں. غلط وہ بھی کر رہے ہیں، ان کو کسی نے مکلف نہیں کیا ہے کہ اپنی جان کو خودکشی کریں، کسی نے مکلف نہیں کیا کہ اپنے بچوں کو ماریں. روزی دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، جتنا ملتا ہے، جیسے ملتا ہے، آپ اس کے اوپر صبر کریں، شکر کریں. وہ کسی بھی اعتبار سے جواز نہیں رکھتے ہیں خودکشی کرنے کا. لیکن یہ حالات کیوں پہنچے ہیں؟ آج پاکستانی بچہ یونان کے اندر کیوں ڈوب رہا ہے؟ یہ سب ہمارے ان ظالم حکمرانوں نے. حضرات گرامی، اگر چاہتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بدل جائیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام ایک مرتبہ حکمران لے کر آؤ. اور یار نہیں لے کر آؤ کسی مولوی کو، نہیں لے کر آؤ کسی پگڑی والے کو، کسی صحیح مسلمان کو ہی لے کر آ جاؤ. اب آپ کو پتا نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ ہمارا جو خاص طور پہ بچہ 20-25 سال کا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ دنیا کے اندر ہو کیا رہا ہے. تو یہ ایک مولوی کے کیموفلاج کے اندر ہو یا کسی بھی ٹوپی ڈرامے کے اندر ہو، اس سے غرض نہیں ہے. اور یار کوئی صحیح سچا آدمی کو آ جائے، جو کم سے کم اس وقت جو پاکستانی ڈوب کے مر رہے ہیں، کشتیوں کے اندر مر رہے ہیں، جو خودکشیاں کر رہے ہیں، جو گھروں کے اندر سسک کے مر رہے ہیں، ان کے حالات کو اچھا کر دیں. پاکستان کے اندر اس وقت حالات یہ ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، کوئی پتلا لباس نہیں پہنے گا، ایسی چیزیں استعمال نہیں کرے گا. آج ہمارے پاکستان کے اندر دیکھیں سب سے بڑے عیاش اور فحاش جو ہے، یہ آپ کے آفیسر جتنے کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے گھروں کے ان کے جو ہے باتھ روموں کو اور ان کے جو گھروں کے بیڈ ہیں ان کو بھی ڈالر سے اور پاؤنڈ سے اور سونے سے بھر کر رکھا ہوا. وہ لوگوں کو لوٹ کے جا رہے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر اربوں کھربوں رشوت دی جاتی ہے. جب تک ان ظالموں سے نجات نہیں حاصل کریں گے پاکستان کے کبھی بھی حالات نہیں بدل سکیں گے. گاڑیاں فری، پیٹرول فری، بجلی فری، ٹی اے، گرمی کی چھٹیاں ہیں جناب پیٹرول ڈالو، سرکاری بیوروکریسی کی گاڑیوں کے اندر پیٹرول ڈالو. ان کے بچوں نے ذرا سمر ویکیشن کر کے آنا ہے، گھوم کے آنا ہے، ٹیکس تھوڑا اور بڑھاؤ کیونکہ انہوں نے جا کر عیاشی اور فحاشی کر کے آنی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بیت المال سے وظیفہ آپ کا متعین کیا گیا. کہا حضور کتنا وظیفہ ہوگا؟ فرمایا جو ایک عام انسان کا وظیفہ ہوتا ہے وہ میرا وظیفہ ہوگا. پہلے آپ تجارت کیا کرتے تھے مملکت کے امور کے اندر. کہا حضور اس سے کیسے نظام چلے گا؟ آپ کے گھر کا کیسا نظام چلے گا؟ آپ تو تاجر تھے. آپ نے فرمایا کہ ویسے ہی چلے گا جیسے ایک عام آدمی کا چلتا ہے. اگر میرا نہیں چل سکتا تو اس کا بھی نہیں چل سکتا. میں اپنی بیت المال سے اپنا وظیفہ بڑھانے سے پہلے پھر مزدور کی مزدوری کو بڑھاؤں گا. ان کے بچے بھی ان ہسپتالوں کے اندر جا کے علاج کرائیں گے، ان سکولوں کے اندر پڑھیں گے، ان کا بھی وہی رکھا جائے گا. تو تب جا کر پاکستان کے حالات بدلیں گے اور معاملات بدلیں گے. یہاں تو حالات یہ ہے کہ اربوں کھربوں، یہ جو IMF کی قسط آئی ہے جس پر جشن منایا جا رہا ہے، یہ تو آخری جو چند دن رہ گئے تھے، انہوں نے کہا جاتے جاتے جناب کو تھوڑی موجہ مار لو، ٹینشن دے دن ختم کرو، تھوڑی موجہ مار کے کھا پی کے تھوڑا اندر کر کے پھر تشریف لے جائیں. اگست کے اندر ختم کر رہے ہیں اسمبلیوں کو، پہلے سے اسمبلیوں کو توڑا جا رہا ہے تاکہ 90 دن مل جائیں، تھوڑا ٹائم مل جائے. لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا کھانے کا موقع مل گیا اور ڈیفالٹ کا خطرہ، مبارک ہو، ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا. اس پر شادیانے بجائے جا رہے ہیں اور اس پر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اس قوم کا کیا بنے گا کہ تم نے پاکستان کا کیا حشر کیا ہے؟ تم مال غنیمت کے ساتھ مال مفت دل بے رحم کیا کر رہے ہو؟ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی مولا کائنات، اور اس کے بعد عمر ثانی. آپ بیٹھے ہوئے گھر کے اندر اچانک بیگم صاحبہ آ جاتی ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ چراغ کو بجھا دیتے ہیں. کہا حضور یہ کیا کیا؟ آپ نے چراغ بجھا دیا، میں آپ سے بات کرنے آئے. کہا کہ اس کے اندر جو تیل ڈلا ہوا ہے یہ بیت المال کا تیل ہے، آپ مجھ سے ذاتی بات کرنے کے لیے.
تب جا کر زمین پر عدل قائم ہوتا ہے، تب جا کر وہ وقت آتا ہے کہ بیت المال اتنا بھرا ہوا ہے کہ کوئی لینے والا نہیں ہے، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، ہر ایک کو دیتے جا رہے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے میرے ملک کو بھی عدل کا نظام عطا فرما دے، ان ڈاکوؤں سے، ان چوروں سے، ان کرپٹ لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ملک کو نجات عطا فرما دے۔ میرا ملک کی معیشت اس وقت سسک رہی ہے اور ملک کو گروی رکھ دیا گیا ہے، بچہ بچہ گروی رکھ دیا، بچہ بچہ مقروض ہو گیا۔ میرا مالک و مولا اس مبارک دن کے صدقے ان چوروں سے، ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے میرا اللہ نجات عطا فرمائے، چاہے وہ کسی صورت کے اندر ہو، ڈکٹیٹ کی صورت کے اندر ہو، جج کی صورت کے اندر ہو، یہ دفتروں کے اندر بیٹھے ہوئے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ اور اشرافیہ کی صورت کے اندر ہو، سب سے رب تبارک و تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور عدل فاروقی رب تبارک و تعالیٰ زمین پر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد